إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم بنفسي تقوى الله وطاعته كما أمرنا الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام عبادتوں کو، روزہ، نماز، صدقہ و خیرات، ہر قسم کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ ایک خاص مقصد کے تحت ہمیں عطا فرمایا تھا۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں جہاں بہت سارے اسباق اور دروس ملتے ہیں، روزے کا مقصد کیا تھا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یہ روزے کا اصل مقصد تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے روزے کے کچھ اور مقاصد بیان فرمائے۔ روزے کے انہی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ بندہ اس روزے کے ذریعے اس رمضان مبارک کے مہینے میں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھ جائے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا سیکھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ لوگوں روزہ رکھنے کے باوجود اگر کوئی جھوٹ کہنا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا نہیں سیکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو اور کسی سے اس کا لڑائی جھگڑا ہو جائے اور معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ گالی گلوچ کرنا پڑے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندہ اس وقت اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے سامنے والے سے کہہ دے انی صائم، بے شک میں روزے سے ہوں، روزہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تم سے غلط الفاظ میں بات کروں، اپنی زبان کا غلط استعمال کروں۔ تو رمضان المبارک کا ایک اہم مقصد یہ تھا، روزے کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ بندہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس روزے کے ذریعے سے اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا سیکھ جائے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا سیکھ جائے۔ اس لیے کہ زبان کی ہلاکت اور بربادی، زبان سے جو گناہ انجام دیے جاتے ہیں وہ انتہائی خطرناک اور دردناک عذاب والے گناہ کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑتے اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ خیر اور اچھائی کی بات کرتے رہنا، کل خیرن تغنم، کہ ہمیشہ اچھی بات کرتے رہنا۔ اگر تم اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات کرتی رہو گی تو تغنم، تم بہت زیادہ فائدہ مند رہو گی، ہمیشہ بھلائیت تیرے سامنے رہیں گی۔ اور بری باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، غلط باتوں سے، غلط بیانی سے، زبان کا غلط استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روکے رہنا۔ تسلم، تم ہمیشہ محفوظ رہو گی، ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے تم محفوظ رہو گی۔ من قبل ان تندم، قبل اس کے کہ تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی کہ اکثر خطایا ابن آدم من لسانہ، کہ ابن آدم کے اکثر گناہ، زیادہ تر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے انجام پاتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنا سیکھ جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بار بار بیان فرمایا ہے، اپنی نعمتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہ جو اعضاء اور جوارح عطا فرمائے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار بیان فرمایا، اپنی اس نعمت کو جتلاتے ہوئے بیان فرمایا کہ لوگوں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا۔ اگر بندہ اس نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ جب اس زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے اعضاء و جوارح کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بدتر۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اعضاء و جوارح کی جو نعمت عطا فرمائی ہے ہمیں، اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کہا کہ بندہ جب اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو یہ چیز آدمی کو جانوروں سے بدتر بنا دیتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا زبان کی نعمت، زبان کتنی عظیم نعمت ہے، اس کے تعلق سے بیان فرمایا کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ جب اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے تو ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں ان نعمتوں کا استعمال کریں، اللہ رب العالمین کے نیک کاموں میں استعمال کرے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا، اے لوگوں میری نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نعمتیں میں نے تم کو عطا فرمائی ہے اس کا صرف ایک ہی طریقے سے شکریہ ادا کر سکتے ہو کہ ان نعمتوں کا صحیح طریقے سے استعمال کرو، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں ان نعمتوں کا استعمال کرو۔ یہ نعمتوں کا شکریہ ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
کہ بندہ اپنی زبان سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے، جو بھی لفظ بولتا ہے، ہر ایک چیز اللہ رب العالمین کے فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز بندے کی خالی نہیں جاتی، فرشتے ہر چیز کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ محترم حضرین، قرآن و حدیث کے آیات اور احادیث کا یعنی مطالعہ کیجئے، قرآن و حدیث کے نصوص کا مطالعہ کیجئے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زبان کا اچھا استعمال بندے کو کس مقام و مرتبے تک پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان کا غلط استعمال بندے کو کتنی زیادہ ہلاکت اور بربادی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے بیان فرمایا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ اپنی زبان سے کوئی بات کہے تو سب سے بہترین اور سب سے اچھی بات کہا کرے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، بے شک شیطان اس زبان کے غلط استعمال کے ذریعے سے تمہارے درمیان لڑائی جھگڑا کرانا چاہتا ہے۔ شیطان کا سب سے بہترین ہتھیار لوگوں کے درمیان انتشار پھیلانے کے لیے، لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے شیطان کا سب سے بہترین وسیلہ اور ذریعہ کوئی چیز ہے تو وہ زبان ہے۔ زبان کے ذریعے سے شیطان لوگوں کے درمیان فساد و بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کس طریقے سے کرنا چاہیے کہ بندہ جب اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالے تو وہ سوچ سمجھ کر نکالے۔ اسے نہیں معلوم کہ کون سا لفظ، کون سے الفاظ، کون سے کلمات اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنے زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندے کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور کون سے الفاظ کتنے زیادہ غلیظ اور گندے ہوتے ہیں، اتنے خراب ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، کہ بے شک بندہ کبھی کبھی اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے، لا يلقي لها بالا، کہ جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ لا یلقی لہا بالن کے دو معنی مفہوم ہے کہ وہ لا علمی کی بنیاد پر ایسے اچھے الفاظ کہہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے الفاظ کہہ دیتا ہے جس کے بارے میں اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اتنے عظیم الفاظ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ وہ اللہ رب اچھی بات کہہ رہا ہے لیکن اس اچھی بات کو حقیر سمجھتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یرفعہ اللہ بیا درجات، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بندے کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی بندہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، جسے وہ بہت معمولی اور حقیر سمجھتا ہے، لا علمی کی بنیاد پر ایسے الفاظ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اسے جہنم کی گہرائی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام سے زبان سے کوئی غلط الفاظ دیکھتے، ان کی زبان سے کوئی الفاظ نکلتا غلط تو فوراً ان کو ٹوک دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حدیث قدسی میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے کچھ ایسے کلمات سکھا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میں تیرا ذکر و اذکار کروں اور تجھ سے دعائیں کیا کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں
اے اللہ تعالیٰ کل عبادک یقولون ھذا، تیرے تمام بندے تو لا الہ الا اللہ کہتے رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لا الہ الا اللہ کو بہت کمتر اور حقیر سمجھا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً ان کو ٹوکتے ہوئے بیان فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان پر بھاری ہے۔ یہ زبان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے کلمات نکالا کرے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے کلمات اپنی زبان سے بولا کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں متقی بندوں کی جو تقوی کا جو رمضان کا اہم مقصد تھا کہ بندے متقی اور پرہیزگار بن جائے، ان کی جو اکثر صفات بیان فرمائی ہے ان میں سے اکثر کا تعلق بندے کی زبان سے ہے کہ بندہ اگر اپنی زبان کی حفاظت کرنا سیکھ جائے تو تمام خوبیاں خود بخود اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کی، منافقین کی سب سے خراب عادتیں اور جو سب سے خراب صفت بیان فرمائی ہے ان میں سے اکثر کا تعلق زبان سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا بیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب زبان سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ ان میں سے دیکھیے تینوں کی تینوں صفات جس کا تعلق زبان سے ہے کہ منافقین اپنی زبان کا بہت زیادہ غلط استعمال کرتے ہیں، کبھی سچ نہیں بولتے، اگر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ تو اگر بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا سیکھ جائے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح ہے۔ اسی طریقے سے زبان کی حفاظت یہ نجات کا سب سے بڑا اور سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات کیا ہے، میں کیسے نجات حاصل کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو، اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو، اس کی وجہ سے تم نجات پا جاؤ گے۔ اسی طریقے سے زبان کی حفاظت کے تعلق سے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہیں؟ ای الاسلام افضل، مسلمان ہونے کا دعوت وہ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین اور سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے، کامل مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، وہی سب سے بہترین اور سب سے کامل مومن ہے۔ اگر کسی کی زبان سے اور کسی کے ہاتھ سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے، اگر وہ کسی کو تکلیف دیتا ہے اپنی زبان کے ذریعے سے یا اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہ افضل مومن نہیں ہے، افضل مسلمان نہیں ہے۔ اگر تم افضل مسلمان بننا چاہتے ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا سیکھ جاؤ۔ انسان کے اعضاء و جوارح زبان سے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا اصبح ابن آدم، کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، کہ بندے کے تمام اعضاء زبان سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ ہم تیرے تابع ہیں، اتق اللہ فینا، کہ ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، فإنما نحن بک، بے شک یقیناً ہم تیرے تابع ہیں، اگر تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو خراب ہو گئی، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہمارا معاملہ بھی خراب ہو جائے گا۔ یہ انسان کے اعضاء و جوارح زبان سے فریاد کرتے ہیں کہ اگر تو صحیح اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گی تو ہم درست رہیں گے، ورنہ ہمارا معاملہ بھی تیرے خراب ہونے سے خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں، سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اس کی ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کون سی چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کر جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الفم والفرج، کہ انسان کا منہ یعنی زبان اور اس کی شرمگاہ، یہ دونوں چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر ایک اسلامی معاشرہ، ایک صالح اور اسلامی معاشرہ کیسے قائم ہو سکتا ہے، اگر ہم اب ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، جس کی خوبی اور صفات کیسی ہونا چاہیے، کہ ایک مسلمان کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا حکم دیا گیا ان میں سے اکثر باتوں کا تعلق زبان سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ یہ تمام چیزیں آج اسلامی معاشرے میں پائی جاتی ہے، جو اسلامی معاشرے کے فساد اور بگاڑ کا سبب ہے، جس کی وجہ سے ہمارا مسلم معاشرہ صحیح طریقے سے اسلامی راستے پر نہیں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اگر اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے سب سے بنیادی ضرورت اگر کوئی چیز ہے تو وہ زبان کی حفاظت ہے۔ اسی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف غلط باتیں کہتے ہیں، صرف زبان کی وجہ سے۔ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، فتنہ اور فساد کی جڑ ہے یہ زبان۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، مرد کی جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی مرد کی جماعت دوسرے مردوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق زبان سے اڑایا جاتا ہے، امید ہے کہ جس کی مذاق اڑائی جا رہی ہو تم سے زیادہ بہتر ہو۔ اسی طریقے سے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اے عورتوں کی جماعت، جب تم اکٹھا ہو تو کسی دوسری جماعت کا مذاق مت اڑایا کرو۔ بہتر ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ تم سے کئی زیادہ بہتر ہو۔ یہ پہلی چیز کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے، ایک دوسرے کے تعلق سے غلط بات نہ کہی جائے۔ آج معاشرے میں بہت زیادہ یہ پایا جاتا ہے کہ جب 3 سے 4 لوگ جمع ہوتے ہیں یا 2 لوگ جمع ہوتے ہیں تو تیسرے کے تعلق سے اس کی مذاق اڑائی جاتی ہے، اس کے تعلق سے برا بلا کہا جاتا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارا کرو۔ اللہ رب العالمین نے جس کو جس نام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے متصف کیا ہے، ہم نے جس کا جو نام رکھا ہے، لوگوں کو اسی نام کے ذریعے سے پکارا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ تم لوگوں کو برے القاب سے مت پکارا کرو۔ یہ بھی فتنہ اور فساد کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے کہ یہ چیز لوگوں کو خراب لگتی ہے، لوگوں کو دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے جب لوگوں کو برے القاب سے پکارا جاتا ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ رب العالمین نے اسے فسق سے تعبیر کیا ہے کہ ایمان کے بعد فاسق ہو جانا، گنہگار بن جانا، یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔
وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ ایسا کرنے کے باوجود اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ یاد رکھیے زبان کے ذریعے سے جتنے بھی گناہ کیے جاتے ہیں، زبان کے ذریعے سے بندے جو بھی گناہ کرتے ہیں ان تمام گناہوں کا تعلق کبیرہ گناہوں سے ہے، کہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ زبان کے ذریعے سے جتنے بھی گناہ ادا کیے جاتے ہیں یا بولے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسی لیے توبہ کی شرط لگائی کہ جو لوگ زبان کا غلط استعمال کرنے کے باوجود اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے پھر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں بہت زیادہ بدگمانی سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں کا کوئی شخص تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اسے اس کے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پڑے؟ تو ہرگز وہ اس کو ناپسند کرے گا۔ محترم حضرین، دیکھیے یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہے ان تمام کا تعلق زبان کی حفاظت سے ہے، کہ اگر بندہ زبان کی حفاظت کرنا سیکھ جائے، اگر معاشرے کے لوگ، اگر مسلم امت کے لوگ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھ جائے تو وہ لوگوں کے لیے ایک مثالی معاشرہ بن سکتے ہیں، ایک نیک اور صالح معاشرے کی تشکیل دے سکتے ہیں۔ ان تمام کا تعلق، اس کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنا سیکھ جائے۔ جو لوگ زبان سے غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا کیا وہ لوگ اس بات کو پسند کریں گے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت تو کھائے؟ ایک حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے سامنے اس کے مردار بھائی کا گوشت تو پیش کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ اس کو کھا لے، اور جب وہ اس کو کھائے گا تو وہ اس کا چہرہ بالکل خراب ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن اسے یہ سزا دی جائے گی کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت تو کھائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگوں کے درمیان جو فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان جو لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس کا ایک بنیادی سبب زبان کا غلط استعمال ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لوگوں کے درمیان زبان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے درمیان صلح اور صفائی کر دینا یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او اصلاح بین الناس، کہ جو لوگ جو سرگوشیاں کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے تعلق سے بات چیت کرتے ہیں، ان میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی کسی کو نیکی کا حکم دے اور لوگوں کے درمیان اصلاح بین الناس کا فریضہ انجام دے، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروائے۔ یہ سب سے بہترین چیز ہے اور یہ زبان کا سب سے بہترین استعمال ہے کہ لوگ اس زبان کے ذریعے سے فتنہ و فساد پھیلانے کی بجائے، لوگوں کے درمیان جھگڑا کرانے کی بجائے اگر لوگوں کے درمیان اصلاح بین الناس کا کام کرنے لگے تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی زبان کے ذریعے سے جتنا پھسلتا ہے اتنا اپنے پیر کے ذریعے سے نہیں پھسلتا، یعنی اپنی زبان کے ذریعے سے بندہ ہلاکت اور بربادی کے ایسے مواقع پر اتنا زیادہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے پیر سے اتنا زیادہ نہیں پھسلتا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے زیادہ خوفناک چیز کیا ہے؟ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اخوف ما تخاف علیہ،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوفناک چیز کون سی ہے جس کے بارے میں تم ہم پر خوف کھاتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کہ ہاذا، یہ زبان ہے، ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں سب سے زیادہ میں تم پر خوف کھاتا ہوں، اگر تم اس زبان کا صحیح استعمال کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اس کا غلط استعمال کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تو زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر بندہ زبان کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے تو اس کی عبادتیں، اس کے روزہ، صدقہ و خیرات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت جو بہت زیادہ نمازوں کا اہتمام کرتی تھی، روزہ رکھتی تھی، صدقہ و خیرات کرتی تھی، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس عورت کے اندر کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، وہ جہنم میں جانے والی ہے۔ وہ بہت زیادہ عبادتیں کرتی تھی، صدقہ و خیرات کرتی تھی، دن رات عبادتوں میں لگی رہتی تھی، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس عورت کے اندر کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمی عورت ہے۔ اور اس کے بالمقابل ایک عورت وہ تھی جو بہت زیادہ عبادتیں نہیں کرتی تھی، بہت زیادہ صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتی تھی، لیکن اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ بہترین عورت ہے اور وہ جنتی عورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعداد کہ جہنم میں سب سے زیادہ جو جائیں گے وہ عورتوں کی تعداد ہوں گی، اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، میں تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً صحابیات نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس وجہ سے ہماری اکثریت جہنم میں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم لوگ بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو، اپنی زبانوں کا غلط استعمال کرتی ہو، اور تم لوگ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ ان دونوں کا تعلق زبان سے ہے کہ تم عورتوں کی جماعت بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو، لوگوں کو برا بلا کہتے رہتی ہو، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور تم لوگ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی دوسرے صحابی اپنے کسی غلام کو برا بلا کہہ رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ مومن کی یہ شان ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر لعن طعن کرتا ہے، لوگوں پر لعنت اور ملامت کرتے رہتا ہے۔ یہ مومن کی علامت اور نشانی ہے ہی نہیں کہ اس کی زبان سے غلط الفاظ نکلے، وہ کسی کو برا بلا کہے، کسی پر الزام تراشی کرے، کسی کے تعلق سے برا بلا کہے، اس پر لعن طعن کرے، یہ مومن کی نشانی ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، کل قیامت کے دن امت مسلمہ کو لوگوں کے اوپر گواہ بنایا جائے گا کہ یہ لوگ گواہی دیں گے، لیکن زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین اتنی بڑی فضیلت سے ان لوگوں کو محروم کر دے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ لعن طعن کرنے والے نہ کل قیامت کے دن کسی کی سفارش کر پائیں گے، اور نہ ہی وہ کسی کے لیے لا یکونون شفعاء ولا شہداء، نہ وہ کسی کے تعلق سے گواہی دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے ذریعے سے کسی کی سفارش قبول کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں وہ اتنے بڑے عظیم اجر و ثواب سے، اتنی عظیم فضیلت سے محروم ہوں گے کہ نہ ان کی گواہی قبول کی جائیں گی اور نہ ہی ان کو سفارشی بنایا جائے گا، ان کی سفارش قبول کی جائیں گی، صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث
کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں تمہارے اعمال کی بربادی کا سب سے بنیادی ذریعہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ زبان کی حفاظت، زبان کا غلط استعمال تمہارے تمام اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے کہ اتدرون مل مفلس، کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کی دن نیکیاں لے کر آئیں گا، لیکن وہ کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی پر الزام تراشی کی ہوگی، اس کی نیکیاں لے کر سامنے والے کو دے دی جائیں گی اور سامنے والے کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے پاس وہ کلاش ہو جائیں گا، وہ بھکاری ہو جائے گا، اس کے پاس ایک نیکی نہیں رہیں گی۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا یہ حقیقی مفلس ہے۔ تو اس میں بنیادی جو چیز ہے ان میں سے اللہ کے رسول نے جن گناہوں کا تذکرہ بیان فرمایا ان میں سے اکثر چیز کا تعلق زبان کی حفاظت سے ہے کہ بندہ زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ میں نے اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول اخبرنی بعمل، مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیجئے، ایسا کام بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لقد سألتنی عن عظیم، یقیناً تم نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ، یقیناً یہ چیز آسان ہے اس شخص پر جسے اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو۔ وتحج البیت، اور حج بیت اللہ کا حج کیا کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر کلی، کیا میں تم کو خیر کے دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا کہ الصوم جنہ، کہ اے لوگوں روزہ رکھا کرو، یہ روزہ تمہارے لیے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ صدقہ و خیرات کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے پہلے فرض عبادتوں کو ذکر کیا، پھر یہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ الصوم جنہ، نفلی روزہ رکھا کرو۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء والنار، اور صدقہ و خیرات کر دیا کرو، یہ گناہوں کو اسی طریقے سے ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ اور رات کے آخری حصے میں آدھی رات کو اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ صنامہ، کہ کیا میں تم کو اسلام کی بنیاد، اس کے ستون اور اس کی بلند چوٹی کے بارے میں خبر نہ دوں؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اسلام پر ثابت قدم رہو۔ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ تم اسلام پر ثابت قدم رہو۔ وعمودہ الصلاۃ، اور نماز، اسلام کا بنیاد، اسلام کا ستون نماز ہے اور اس کی سب سے بلند چوٹی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے معاذ کیا میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں جو ان تمام چیزوں پر بھاری ہے، جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اپنی زبان کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو روکے رکھو۔
حضرت معاذ بن جبل فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا ہمارا مؤاخذہ کیا جائے گا؟ جو کچھ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں اس پر ہمارا حساب و کتاب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ کہ لوگوں کو سب سے زیادہ ان کے منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر داخل کیا جائے گا صرف اور صرف ان کے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، کہ اگر زبان کا غلط استعمال ہوگا تو یہ اتنی عبادتیں کوئی معنی و مفہوم نہیں رکھتی، کیونکہ یہ زبان کا غلط استعمال ان تمام عبادتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کے واقعہ میں جب اللہ کے رسول کو جہنم کی سیر کرائی گئی، جہنم کو بتایا گیا کہ جس میں لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے ناخن پیتل کے تھے جس کے ذریعے سے وہ اپنے چہرے اور سینوں کو چیر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے تھے جس کے ذریعے سے وہ اپنے سینوں کو اور چہروں کو نوچ رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں ہؤلاء یقعون فی اعراضہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا کرتے تھے، لوگوں کے تعلق سے برا بلا کہتے تھے، ان کی غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ اللہ رب العالمین ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تم میں سے کس نے کون سا خواب دیکھا یا کس کے ساتھ کون سا حادثہ پیش آیا؟ تو صحابہ کرام نے کچھ نہیں کہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج میرے پاس خواب میں 2 فرشتے آئے تھے اور انہوں نے مجھے اٹھا کر ارض مقدسہ کی طرف لے گئے۔ پھر وہاں میں نے دیکھا کچھ لوگوں کی چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، ایک آدمی تھا کہ دوسرے آدمی کے جبڑے کو چیر کر اس کی گردن تک لے جا رہا تھا، اسی طریقے سے دوسرے جبڑے کو چیر کر اس کی گردن اس کی گدی کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا اور عذاب دیا جا رہا ہے۔ محترم حاضرین، لازم اور ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جو عذاب اور جو سزائیں مقرر کی ہے ان کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زبان کا صحیح استعمال یہ ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اے لوگو برابر تمہاری زبان اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے تر رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول دن میں 100 سے زائد مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ اگر بندہ اپنی زبان کو ذکر و اذکار سے ہمیشہ تر رکھے گا تو وہ بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ زبان کا صحیح استعمال کرنے والے، اس کثرت سے زبان سے اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والوں کے لیے بے شمار فضیلت کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا اور دگنا اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، کہ جو لوگ بہت زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ ذکر و اذکار ہی اللہ رب العالمین کی یاد ہی ہمیں زبان کی حفاظت سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔